السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حروف ادغام 6 ہیں۔ کیا کیا ہے دیکھیے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حرف ہیں۔ اس کو ادغام یرملون کہتے ہیں، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 بھاگ میں اس کو تبدیل کر دیا ہے، الف اور با، 2 پارٹ میں اس کو کر دیا ہے۔ تو ہم بھی اس کو 2 پارٹ میں ہی آپ لوگوں کو سبق دیں گے تاکہ آسانی ہو۔ تو چلیے ہم پہلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ الف، مشق ادغام بلا گنہ، ادغام را۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ من ربک غفورا رحیما، عیشۃ راضیۃ ادغام لام، من لدنہ کل لہ یکن لہ رزقا لکم اف لکم من لبن۔ یہ ہمارا ہو گیا متن اور روا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ جو آدمی قاعدہ نہیں جانتے ہیں، نورانی قاعدہ نہیں پڑھے ہیں، پہلے کے لوگ اگر پڑھیں گے آپ اس کا سنیے گا تو وہ جب بھی یہاں ہوگا مل لدن ہو تو وہ یہاں بھی گنہ کریں گے، مل لدن ہو، یا تو 2 پیش کی تنوین ہے، بہت سارے سمجھتے 2 پیش کی تنوین رہے گا وہاں گنہ کریں گے۔ تو میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں، کل لہو ایسے پڑھیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ اس کو کل لہو، کوئی گنہ اس میں نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ ہجا کر لیتے ہیں، میم پیش مو، حامیم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال را 2 پیش در، محمد، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، محمد رسول اللہ، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بھی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، یہ الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر آگے تشدید ہے، را را 2 زبر ر، غفور، را زبر را، غفور را، حایا زیر ہی، غفور الرحی، میم 2 زبر من، غفور الرحیمن، 2 زبر کے ساتھ الف کہیں ہجا میں نہیں پڑھاتا ہے۔ عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشا، تارا 2 زیر تر، عیشتر، را الف زبر را، عیشتر را، ضاد زیر دی، یا زبر یا، تا 2 زیر تن، تا 2 زیر تن، عیشتر راضیۃ ادغام لام، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، مل لدن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، کاف لام پیش کل، لام لام 2 پیش لل، کل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو،
کل لہو، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل لام زبر لا، الٹا پیش ہو، یکل لہو، را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل لام زبر لا، کاف میم پیش کم، رزقل لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل لام زبر لا، افل لا، کاف میم پیش کم، افل لکم، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، با زبر با، مل لبا، نون دو زیر نین، مل لبنین۔ یہ ہمارا ہجا ہو گیا۔ اجرا دیکھ لیجئے، ایک لائن پہلے میں پورا بتا دیتا ہوں، اس کے بعد صرف تنوین اور نون ساکن کا اجرا بتاؤں گا، را اور لام اور را۔ میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، مارو پڑھے اور مجھول آواز سے بچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ دال کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کیجئے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے وا مدہ ہوا، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر پیش ہے، اس لیے لام کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے اور مجھول آواز سے بچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اس کا اجرا یہ بھی کر سکتے ہیں، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے اور مجھول آواز سے بچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ نون کے اوپر جزم ہے، اس لیے نون ساکن ہوا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے، اجرا میں کہتے ہیں، بولیں گے۔ را با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اسے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجئے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ قرآن میں اگر وقف کرنا ہوگا، جب آخری حرف پر کوئی بھی ہو، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش، تو وہاں پر وقف کی حالت میں آخری حرف کو کیا کر دینا ہے، ساکن کر کے سانس توڑ دیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں، وقف کرنا کہتے ہیں۔ یہاں سے ہم اور اس کا تنوین اور نون ساکن کا بعد جو اجرا ہوگا وہ بتاتے ہیں۔ را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ من لدنہ، نون کے اوپر جزم، اس لیے نون ساکن ہوا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ نون کے اوپر جزم ہے، اس لیے نون ساکن ہوا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔
قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کے تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ فا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کے تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں اور مجھول آواز سے بچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے تشدید کی آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون کے اوپر جزم ہے، اس لیے نون ساکن ہوا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ہو گیا اجرا۔ تو ہم لوگ دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔